viewers, and welcome to Kahani Pakistani ka brand new special episode with your host Aisha Gilani. जश्न आज़ादी मुबारक पाकिस्तान। आज 14 अगस्त के इस खूबसूरत मौके पर मैं और VOA उर्दू की टीम आप सब के लिए एक स्पेशल एपिसोड पेश कर रहे हैं, straight from our दिल पाकिस्तान to yours. तो अगले आधे घंटे के लिए हम साथ ये स्पेशल हॉलिडे मनाएंगे, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। डील? तो चले इसी खुशी में कुछ ज़बरदस्त कहानियाँ आपसे शेयर करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के हीरोज़ आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के स्टूडेंट्स और टीचर्स अमेरिका को जाने के दौरे पर और अमेरिका उन्हें। एक पाकिस्तानी की कहानी जो सर बुलंद कर दे आपका, वो जो रहते अमेरिका में हैं लेकिन दिल पाकिस्तान में छोड़ आए हैं। ये सिर्फ इत्तेफाक ही है कि आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के बच्चे अगस्त यानी पाकिस्तान की आज़ादी के महीने में अमेरिका में मौजूद हैं। ये स्टूडेंट्स एक अमेरिकी थिंक टैंक मेरिडियन की दावत पर अमेरिका के 2 हफ्तों का स्टडी टूर पर हैं। जब हमें इनसे मुलाकात का मौका मिला तो आज का स्पेशल शो में खास तब्दीली की गई ताकि आप भी इस मुलाकात में शामिल हो सकें। कौमों पर गुजरने वाली कुछ ट्रेजेडीज जहां हमेशा के लिए तारीख का एक हिस्सा बन जाती हैं, वहीं वो इन कौमों के बारे में दुनिया को भी बहुत कुछ बता जाती हैं। इन ट्रेजेडीज के बाद लोगों की फिर से जिंदगी की जानिब लौटने और इसमें बेहतरी लाने की ख्वाहिश खास तौर से इसके अफराद के अपनी सलाहियतों पर एतमाद को रिफ्लेक्ट करती है। लोग सिर्फ ये पूछते हैं कि वहाँ का कल्चर कैसा है, ट्रेडिशंस के बारे में और खाने के बारे में और लाइफस्टाइल के बारे में। कुछ ऐसा ही कॉन्फिडेंस हमें मोहम्मद अहमद और उनके साथियों में नजर आया। अहमद समेत आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के 12 स्टूडेंट्स अपनी 2 टीचर्स के साथ 2 हफ्ते के स्टडी टूर पर अमेरिका आए। इन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को नैनो साइंस जैसी जदीद फील्ड और अमेरिकन कल्चर से मुतारिफ कराना मेरिडियन इंटरनेशनल सेंटर के इस प्रोग्राम का मकसद था। टूर के लिए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बनाकर हर ग्रुप में एक अमेरिकन स्टूडेंट को शामिल किया गया था। वाशिंगटन डीसी में इस ग्रुप से हमने भी मुलाकात की। अमेरिकन स्टूडेंट्स के साथ आपकी इतनी अच्छी माशाल्लाह दोस्ती बन गई है। आपको याद है आप जब पहली दफ़ा मिले थे? जी मुझे याद है, जब हम पहली मरतबा मिले, हमारा जो दोस्त था विलियम, वो रात को लेट आया था, तो हम कमरे से बाहर थे। जब हम आए उनसे मुलाकात करने के लिए तो वो हमारा इंतज़ार कर रहा था। तो उनसे हम मिले, हमने उनको उर्दू सिखाई है, पश्तो भी उनको हमने सिखाई है, उन्होंने हमें स्पेनिश सिखाई है और उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा हमारा। Jonathan, what has your experience been like in this program? My experience has been very positive. मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा रहा है। मुझे सही तौर पर पता नहीं था कि ये सब किस तरह होगा और इसमें ज़ुबान का बैरियर क्या होगा, लेकिन मुझे इस तरह का कोई मसला पेश नहीं आया। पेशावर से आने वाले बच्चों ने बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोली और इनमें से कई एक की अंग्रेज़ी ग्रामर के एतबार से मुझसे बेहतर थी। मजमूई तौर पर मेरा तजुर्बा बहुत ही अच्छा रहा। हमने एक दूसरे को अच्छी तरह समझा और इस तरह हमने एक दूसरे की सकाफत को भी अच्छी तरह समझा और इस तजुर्बे ने मुझ पर अमेरिका से बाहर की दुनिया के दरवाजे खोल दिए और इससे मुझे ज़्यादा खुली सोच अपनाने में मदद मिली। 1 वीक का लर्निंग का या जो लेक्चर का प्रोग्राम था, इसमें जब भी वो कोई लेक्चर देते थे तो हमारे बच्चे बहुत दिलचस्पी से सुनते थे और बाद में एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप या लेक्चर के हमारे बच्चे बड़ी ही इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछते थे। और सबसे अच्छी बात जो है, वो अमेरिकन्स ने इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया और कहा है कि भाई आपके बच्चों को समझ जल्दी आती है, जल्दी सीखते हैं, पिकअप जल्दी करते हैं। वो ना सिर्फ मैं अप्रिशिएट करती हूँ बल्कि नैनो टेक्नोलॉजी के फैकल्टी मेंबर्स ने भी अप्रिशिएट किया है। तो वो अपना स्टडी करें, अच्छी तरीके से पढ़ें, जो कुछ करना चाहते हैं करें। स्पेशलाइजेशन अगर करनी है तो आएँ, कहीं पर भी जाएं, कहीं से भी और इल्म हासिल करें और पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर करें। तो आप जब वापस पाकिस्तान जाएंगे, आप अपने पाकिस्तानी दोस्तों को क्या बताएंगे कि मैंने अमेरिका में ये सीखा है? मैं तो सबसे पहले उनको ये बताना चाहूँगा कि मैं CNSC गया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा वो कॉलेज लगा है। तो मैं उनको कहूँगा आप यहाँ पे अच्छे मार्क्स तो अच्छा काम करो, स्टडी करो, क्योंकि आप लोग भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, हम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे सबसे अच्छा CNSC लगा है। तो पाकिस्तानी के बारे में आप क्या चाहते हैं कि अमेरिका को कभी ये सोचे कि काश अमेरिका में रहने वाले लोग हमारे बारे में ये जानते हो?
جی کیونکہ ہمارا ٹریڈیشنل اور ان کا ٹریڈیشنل ایک جیسا ہی ہے، سیم لوگ ہیں کیونکہ ایک ہی بندے ہیں ہم، ایک ہی ہیومن بینگز ہیں. بس صرف یہ ہے کہ ہمارے ملک میں صفائی کا زیادہ لوگ خیال نہیں رکھتے اور یہاں پہ صفائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. بس یہی صرف ایک مین ڈفرینس ہے میں نے جو یہاں دیکھی ہے. ایک چیز جو میں نے ان سے سیکھی کہ ہر چاہے جس بھی کنٹری کا بندہ ہو اسے رسپیکٹ دینی چاہیے. اور مجھے فیل ہو رہا تھا کہ شاید لینگویج بیریئر ہو، لیکن نہیں تھا لینگویج بیریئر. کافی ایزیلی کمیونیکیٹ کیا میں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. اس ٹور میں صرف سید حارث شاہ، محمد احمد اور ان کے پاکستانی دوستوں نے ہی کچھ نیا نہیں سیکھا، بلکہ اپنے امریکی مہمانوں کو بھی اس دنیا کے بارے میں بہت کچھ سکھایا ہے جس کا نام ہے پاکستان. 8 words of food I want to say, and Shaba Khair and Assalamu Alaikum. What are the food words that you know? Oh, okay. Aloo is potato. پوٹیٹو کو آلو کہتے ہیں اور اسپنچ کو پالک کہتے ہیں. بریڈ کو نان کہتے ہیں اور ڈیزرٹ کو کھیر کہتے ہیں. اسی طرح رائس کو چاول کہتے ہیں. And yeah, that's it. I heard that you also learned how to eat like a Pakistani. Yeah. So How do you eat like a Pakistani? So this took me a while with the naan, that you use the bread and you use it like a shovel to get the rice in and then you eat it. پاکستانی طریقے سے اس طرح کھایا جاتا ہے کہ ہم بریڈ یعنی نان لیتے ہیں اور اسے سالن میں ڈبو کر کھاتے ہیں، اور رائس یعنی چاولوں کو اس طرح ہاتھ میں اکٹھا کر کے کھاتے ہیں. میں یقینی طور پر کرکٹ کھیلنا سیکھ رہا ہوں کیونکہ میں نے کرکٹ کے متعلق سن رکھا ہے یہ بیس بال سے زیادہ مختلف نہیں ہے. یہ بہت دلچسپ ہے کہ آپ بیس بال کی اپنی مہارت کرکٹ میں اور کرکٹ کی مہارت بیس بال میں استعمال کر سکتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ اسپورٹس میں حصہ لے کر آپ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رابطے بنا سکتے ہیں. It was a really good way to make connections in the beginning. So bringing together 16 ہمارے پاس اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک 16 نوجوان آئے ہوئے ہیں. یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ ان میں سے کون سب سے بہتر ہے. ان میں سے کوئی بھی بہتر نہیں بلکہ ہر ایک ایکسیلنٹ ہے. ان 16 نوجوانوں کی عمریں 15، 16 اور 17 سال ہیں اور انہیں اپنی زندگی میں یہ ایک منفرد موقع ملا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے متعلق جانیں اور مل کر آگے بڑھیں. ہم نے آگے بڑھنے کے لیے امریکہ اور پاکستان تعلقات کی ایک بنیاد قائم کی ہے. Pakistan relations moving forward. So I'm going to ask you to give a message for our viewers who are watching in Pakistan, because when this is airing, it is the Pakistan's Independence Day. So what would So you like I would say, wait, this is the last part of Urdu I know, which is Pakistan Zindabad, and that would probably be the main one. Double thumbs up. Exactly. پاکستان زندہ باد. کس قدر خوبصورت پیغام ہے ایک امریکی کی طرف سے پاکستان انڈیپینڈنس ڈے پر. پاکستان زندہ باد، پاکستانی زندہ باد، اور پاکستانیوں کو اپنے دلوں میں جگہ دینے والا زندہ باد. ایموشن اوور لوڈ. مجھے ایک بریک کی ضرورت ہے. ایک امریکی فوجی کی خوشی کے پیچھے ایک پاکستانی کا ہاتھ دیکھتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. لوگ آپ سے تعلق پر فخر کریں، یہ ایک بہت بڑی اکامپلشمنٹ کی علامت ہے. اس وقت شو میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اسے ایک مرتبہ پھر میرا سر پاکستانی ہونے پر فخر سے اونچا ہو گیا ہے. ملیے کوئنٹن جونز اور ان کے بیٹے سے. کوئنٹن امریکی فوج میں کام کر چکے ہیں. انہیں یاد رکھیے گا. آج امریکی ویٹرن ایک آرام دہ زندگی گزار رہا ہے اور اس زندگی کے لیے وہ ایک پاکستانی کا شکر گزار ہے. یہ ہیں وہ پاکستانی امریکن ارسلان سجاد. انہیں بھی یاد رکھیے گا. آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ ان دونوں کے بیچ میں کیا کنیکشن ہے. اس کا جواب جاننے کے لیے تھوڑا سا ریوائنڈ کرنے کی ضرورت ہے. آئیے کوئنٹن سے ملتے ہیں جو کسی زمانے میں امریکی فوج کی ملازمت کرتے تھے. میں کیمپ کیسی کوریا میں بیس تھا جو کہ ڈی ملٹرائز زون سے 10 میل کے فاصلے پر ہے. فوج کی ڈیوٹی یقیناً آسان نہیں. جب آپ اکیلے ہوں، کسی سے مل نہ پائیں، اپنے دوستوں کو مس کریں تو خاصا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن بہت سے امریکی فوجیوں کے لیے فوج کی نوکری کے بعد کی زندگی بھی کچھ آسان نہیں ہوتی. تاریخ میں کی جانے والی کوششوں کے باعث اس وقت ویٹرنز پر توجہ دی جا رہی ہے.
लेकिन मेरे ख्याल में अक्सर वेटरन्स को वो सपोर्ट नहीं मिलती जो इन्हें मिलनी चाहिए। इसकी वजह फौज के कुछ हिस्सों में मुलाजमत से मुतल्लिक मनफी रवैयों पर काबू पाना है। चैलेंजेस कैसे भी हों, कोई न कोई जज्बा या रिश्ता आगे बढ़ने का आसरा बन सकता है। मेरा 8 साल का बेटा है मार्शल, वही है जिसके लिए मैं हर सुबह जागता हूँ। I feel really proud of him because I've never known anybody that's been in the military except for him. Do you brag to your friends about it? I would too. What do you say when you brag to them? I'm like, my dad's in the military, ha ha ha. Can I get a high five? Thank you. US Bureau of Labor Statistics के मुताबिक 2014 में तकरीबन 2.25 करोड़ अमरीकी साबिका फौजी या वेटरन्स थे। अमरीकी आबादी के इस हिस्से को रोजगार के मौके और दूसरी सहूलियत देने की तमाम कोशिशों के बावजूद वेटरन्स और सिविलियन के अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आज बराबर हैं। कई वजूहत के बाइस अक्सर बिजनेस साबिका फौजियों को जॉब्स देने से घबराते हैं, but not Red Apple Consultants. I was just going through an online ad on Craigslist, and I saw it and I followed the link, and I got a call back in like a half an hour with him saying, I really like to help people in the military, and so we got to talking, and one thing led to another, and less than a week since that initial talk, I was working at a place where I could, make some money. और ये है वो कनेक्शन जिससे मिलकर बनता है ये शो कहानी पाकिस्तानी, और इस सेगमेंट में इसका नाम है अरसलान सजाद। We created a company that cares, जिसमें ह्यूमन फैक्टर है, जिसमें हम इंसान को इंसान समझते हैं, मनी मेकिंग मशीन नहीं समझते। अरसलान ने अपने हाथों से एक कामयाब कंसल्टिंग एजेंसी शुरू की जिसकी ब्रांचेस में से एक अमेरिकी वेटरन्स और बेघरों के लिए जॉब्स ढूंढती है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये है कि अगर आप जंग से वापस आते हैं जब आप, तो आपके लिए जॉब ढूंढनी बहुत मुश्किल हो जाती है। एंड जिस तरह मैं देखता हूँ कि वो हमारे ग्रेट नेशन को सर्व करते हैं, वो हमारे हीरोज़ हैं, उनके लिए ये होनी चाहिए जॉब लाइंड अप। सो मेरी जो कंपनी है उसने पहले साल में 80% जो हायरिंग की है वो सारे वेटरन्स की थी। एक बिजनेस जिसमें इंसानियत का पहलू है, वो भी जरूर इंसानियत के ही जज्बे से मुतासिर होकर शुरू हुआ होगा। मैं ट्रैफिक सिग्नल पे जब आया तो वहाँ पे एक होमलेस खड़ा था, उसके हाथ में साइन था आस्किंग फॉर मनी फॉर फूड। सो इवेंचुअली लाइक एनीबडी जो आपका कोई भी ह्यूमन होगा वांट टू हेल्प अदर पर्सन आउट, सो उसको मैंने थोड़े पैसे दिए एंड आई गेव हिम अ बिजनेस कार्ड एज वेल। सो उसने मुझसे पूछा कि बिजनेस कार्ड क्यों? मैंने कहा लिसन, अगर तुम्हें जॉब चाहिए, मुझे तुम उस दिन संडे का दिन था, तो मुझे मंडे को ऑफिस में मुझे फ़ोन करो, हम बात करेंगे। उसने मुझे फ़ोन किया मंडे को और विद इन अ वीक उसको जॉब मैंने करा दी अपने क्लाइंट के साथ। दैट इज़ ऑल गुड। लेकिन जो बेस्ट फीलिंग थी जब उसका मुझे फ़ोन आया और उसने मुझे कहा कि आफ्टर 2 weeks I will not be homeless anymore thanks to you and your company. And I think that got me a bit teared up, but it was the best feeling ever. That's amazing. That's an amazing story. And just तो फिर since then हमने उसके बाद हमने अपनी ब्रांच लॉन्च की है जो कि फोकस कर रही है होमलेस और वेटरन्स के ऊपर फुल टाइम। हर एक करके हम सब कुछ तो कर सकते हैं। You know, when you put it together, we're all, it's all part of the bigger picture. तालीम के बाद मैंने जॉब शुरू की एज अ लोन ऑफिसर। उसके बाद थोड़ा बहुत रियल एस्टेट की समझ आनी शुरू हो गई। सो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। जो पैसे मुझे लोन ऑफिसर के काम से बनते थे उसमें प्रॉपर्टीज लेना शुरू हो गया मैं। सो आई स्टार्टेड बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर वेरी यंग एज। लेकिन जब 2005 का हाउसिंग मार्केट का क्रैश अरसलान को कॉर्पोरेट अमेरिका में मुलाजमत करने ले आया, इस एक्सपीरियंस ने उन्हें एक ऐसा बिजनेस सोचने पर मजबूर किया जो टैलेंट की कदर करता हो। ये काम आसान नहीं था। मेरे बेडरूम से शुरू किया था मैंने एंड 20 घंटे काम किया तब। 150-200 कॉल्स की लोगों को कि इंट्रोड्यूस माई बिजनेस एंड एवरीथिंग। और कहते हैं ना व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। We kept on trying, I kept on trying day in day out. ऐसा वक्त भी आया था जब मैंने सोचा कि maybe I should quit. लेकिन उनकी मेहनत और अज़म से न सिर्फ उनका बिजनेस अपने पैरों पर खड़ा हुआ बल्कि दूसरों से बहुत आगे भी निकल गया। हाल ही में स्टीवी अवार्ड्स नामी ग्लोबल बिजनेस अवार्ड की स्टार्टअप ऑफ द ईयर कैटेगरी में रेड एप्पल कंसल्टेंट्स ने हजारों नॉमिनीज के मुकाबले पर अवार्ड जीता। By the end of 2016, we're going to have 500 vets working for us. It's my way of thanking our brave men and women who serve our great nation. Thank you. मेरी जो बिजनेस है वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट पे होता है। ऐसी कहानी सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि इट्स इंस्टेंसेस लाइक दिस जो जब नॉन पाकिस्तानी हमें देखते हैं फिर वो सोचते हैं कि अच्छा मैं एक पाकिस्तानी को जानता हूँ और वो तो एक्चुअली बहुत अच्छा है। एंड व्हाट आई सी जो मैं मीडिया में देखता हूँ इट्स नॉट ट्रू एट ऑल। No, which is right. Actually, one of my clients did tell me that. He was like,
ہم جو خبروں میں دیکھتے ہیں تو پاکستان ویسا نہیں ہے. میں نے کہا بالکل نہیں ہے. اینڈ دین آئی سیٹ ڈاؤن اینڈ ٹولڈ ہم the history of پاکستان کہ پاکستان میں اچھا کیا ہے جو آپ میڈیا میں نہیں دیکھتے ہیں, جو کہ شوز میں آپ کو نہیں دکھایا جاتا ہے. وہ جو شوز میں دکھاتے ہیں وہ پاکستان نہیں ہے. پاکستان کی ایک لڑکی تھی جو کہ her name was Arif, I think, who was the youngest Microsoft certified. ہم نے یہ آپ کو نیوز میں نظر نہیں آئے گا, آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ اس میں کتنی ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے. ان کو عیدی کے بارے میں نہیں پتا تھا. اب ارسلان اپنے بزنس کو نہ صرف امریکہ کے اندر پھیلا رہی ہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی. ان کا پہلا انٹرنیشنل ٹارگٹ ہے none other than the motherland. میں لاہور سے ہوں تو آفس بھی لاہور میں کھول رہا ہوں. I like that reason. اور وہاں سے ہم جتنے بھی ہمارے آئی ٹی کے سیکٹر کے لوگ ہیں ان کو ہم ڈفرینٹ امریکن کانٹریکٹس پہ بھیج رہے ہیں جو کہ ڈفرینٹ آرمی بیسز ہیں, ان پہ ہم ان کو بھیج رہے ہیں. I'm excited to see a fellow Pakistani doing so well اور پوری دنیا بھر میں ہمارا نام کو روشن کرے. Thank you so much. I appreciate it. Thank you so much, Arslan. We wish you all the best. جشن آزادی مبارک. اور بھی پاکستانیوں کی انمول کہانیاں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک پاکستان. کہانی پاکستانی میں ہم نے آپ سب کی ان گنت پاکستانی کہانیاں جانی اور آپ کے سامنے پیش کی. ان انمول کہانیوں نے مجھ پر ایک لاسٹنگ امپریشن چھوڑا ہے, خاص طور پر ان کہانیوں کے ذریعے سامنے آنے والی پاکستان سے آپ کی گہری محبت نے. آج کے جشن آزادی کے موقع پر میں پھر سے اس رشتے کو آنر کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے مدیحہ انور کی یہ کمپلیشن. British Pakistani, I think that helps because میرا خیال ہے کہ پاکستانی نژاد برطانوی ہونا میرے فائدے میں رہا ہے, کیونکہ یقیناً یہ سب کچھ اپنے طور پر نہیں کر سکتا تھا, لیکن میں یہ کھیل ہر ایک کے لیے کھیلتا ہوں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اور دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے کھیلتا ہوں. Speaking about the fans, and that's something that I want to talk to you about. میں آپ کے فینس کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی. میں باکسنگ کی ماہر نہیں ہوں, لیکن ایک پاکستانی ہونے کا تعلق بہت سے لوگوں کو یہاں کھینچ لایا ہے. باکسنگ میں آپ کی بے پناہ صلاحیتوں کے باعث دنیا بھر میں پاکستانی اور غیر پاکستانی آپ کے مداح ہیں, لیکن یہاں بارکلیز سینٹر میں ایک غیر دیسی ایونٹ عامر کے نعروں سے گونج رہا تھا. The chanting of Amir's name was so loud. I'm very blessed, to be in that position where I've got fans all around the world and جی ہاں, اور مجھ پر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں اب اس پوزیشن میں ہوں کہ دنیا بھر میں میرے فینس موجود ہیں. جب کبھی آپ عامر خان کے مقابلے دیکھیں اور اگر وہاں سٹینڈز پر نظر ڈالیں تو آپ کو مختلف قسم کے رنگ و نسل کے لوگ دکھائی دیں گے. ہر طرح کی نسلوں کے لوگ مقابلہ دیکھنے آتے ہیں. پاکستان بہت اچھا رہا ہے. ظاہر ہے میں اولمپک گیمز میں برطانیہ کی نمائندگی کر رہا ہوں. میں برطانیہ میں پیدا ہوا تھا, لیکن جب میں پاکستان جاتا ہوں تو وہ مجھے اپنا سمجھتے ہیں. میں نے باکسنگ کے کھیل میں جو کچھ کیا ہے وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں, نہ صرف انگلینڈ کی بلکہ پاکستانی ہونے کے ناطے پاکستان کی نمائندگی کرنا. تو وہاں کے تمام مداحوں کا شکریہ جو میرا کھیل دیکھنے آتے ہیں, جو مجھے فائٹ کرتے دیکھتے ہیں, جو میرے لیے دعائیں کرتے ہیں. وہاں بہت سے لوگ ہیں جو میرے لیے دعائیں کرتے ہیں, اور ان کی دعاؤں کے بغیر میرا نہیں خیال کہ میں اس مقام تک پہنچ سکتا تھا. Kamran and Salman, what a beautiful restaurant you have here. What is Grand Trunk Restaurant? First of all, کیونکہ اتنا مشہور نام ہے Grand Trunk, where does this come from? Named after. ہم نے یہ نام تاریخی سڑک جی ٹی روڈ کے نام پر رکھا ہے جو افغانستان کے شہر کابل کو چٹاگانگ سے ملاتی تھی اور لاہور سمیت پاکستان کے بہت سے شہروں سے گزرتی تھی. So where does the inspiration come through? Well, the inspiration really یہاں امریکہ میں اپنا ایک ریسٹورینٹ بنانے کی تحریک ہمیں اس چیز سے ملی کہ ہمارا خیال تھا کہ ہمارے کھانے سب سے اچھے ہوتے ہیں, جبکہ ہم ایک ایسا ریسٹورینٹ کھولنا چاہتے تھے جس میں ہم اپنے کھانوں کو امریکی کلاسک کھانوں کا ٹچ دے کر مغربی دنیا کے سامنے پیش کریں, اور ہمارا خیال ہے کہ ہم ایسا کرنے میں کامیاب رہے ہیں. What are your specialties? Well, my favorite and the one I push on all of the customers is the chicken tikka masala. ہم اپنے دیسی گاہکوں کے لیے کھانے کو زیادہ مسالے والا بنا سکتے ہیں. ہم اپنے چکن ٹکا مسالہ یا لیم مسالہ کے ساتھ نان یا چاول بھی دیتے ہیں.
ہم نے اس سلسلے میں جو اہم چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی سٹائل کے کھانے کم سے کم وقت میں گاہک کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیو یارک کے کونی آئلینڈ ایونیو کے علاقے میں پاکستانیوں کی اتنی بڑی تعداد بستی ہے کہ اس علاقے کو لٹل پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لٹل پاکستان کی ٹرپ میں مجھے کھوپو یعنی دی کاؤنسل آف پیپلز آرگنائزیشن جانے کا موقع بھی ملا، جو پاکستانی اور نان پاکستانی کمیونٹی کو 2002 سے سرو کرتا آ رہا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے ہمارے جو سے یہاں پہ پاکستانی بزنس مین ہیں، ہم نے شروع کیا تھا پاکستان انڈیپینڈنس ڈے فیسٹیول۔ یہ جو سا کونی آئلینڈ ایونیو ہے، یہیں پہ ہم اتنا بڑا فیسٹیول کرتے ہیں تاکہ ہمارے سارے پاکستانی بچوں کو پتہ لگے کہ ہمارا ہیریٹیج کیا ہے، ہمارا پاکستان کیا ہے۔ پاکستان کا جھنڈا یہاں سے 40 فٹ کا ہم یہاں پہ رکھتے ہیں اور ساتھ میں ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ہے ہمارا جھنڈا۔ اسپیکنگ آن بہاف آف پاکستانی امریکنز، ہمارے پاکستانی ویورز کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی جو سی امریکہ میں بیٹھی ہوئی پاکستانی، ان کو بہت احساس ہوتا ہے جو پاکستان میں ہوتا ہے۔ پلیز پاکستان میں ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طریقے سے رہیں، اور کوئی بھی دہشت گرد آتا ہے اس کو نکالیں پاکستان سے، تاکہ ہم اور آپ مل کے پاکستان کا نام روشن کریں۔ تو میں نے سنا ہوا ہے کہ کئی وہ مختلف اناؤنسمنٹس آپ کرتے ہیں اس ڈھول سے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے۔ شادی کا جو ڈھول ہے وہ 2 گھروں کے ملنے کا ہے، لڑکی اور لڑکے والے دونوں گھروں۔ تو جو لڑکے والے ہیں وہ ڈھول لے کے جاتے ہیں، تو اس میں یہ تال بجتی ہے کہ جو سننے والا ہے اسے معلوم ہے کہ یہ بیٹ اس وقت بجاتے ہیں جب شادی والے محفل نکاح کے لیے جاتے ہیں، تو وہ یہ ہے شدیانہ اس کو بولتے ہیں۔ میں بجانے لگا۔ الحمدللہ میرے بچے 8 ہیں اور اللہ کی خاص رحمت ہے مجھ پہ۔ میں اپنی تعلیم کا آغاز تو پاکستان میں شروع کیا تھا جب میرا باپ دادا تھا، تو کمیاں کمزوریاں ہر جگہ ہوتی ہیں۔ باپ اکیلا تھا، اس کی مدد کرتے کرتے میں ایجوکیشن سے پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ 8 جماعتیں میں نے پڑھی، یعنی 8 گریڈ جس کو بولتے ہیں۔ اس کے بعد جب میں امریکہ میں آنا تھا تو مجھے روشنی نظر آتی تھی، جب میں رات کو سوتا تھا تو مجھے کچھ روشنی نظر آتی تھی، تو وہ تھی تعلیم۔ تو میں نے پھر پرائیویٹ میٹرک کیا، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنے بچوں کو سر سے لے کر پاؤں تک پورا زور لگایا ہے، جو کہ آج سکسیسفل ہیں۔ میرا بیٹا یہ سامنے بیٹھا ہے، یہ آرکیٹیکٹ انجینئر ہے، کچھ ڈاکٹر بنیں گے، کچھ انجینئر بنیں گے، کچھ 2 بچے ہیں جو وہ جا رہے ہیں کرمنل جسٹس میں، وہ لا کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ بیلنس کرے اپنی پاکستانی آئیڈینٹی with their American identity؟ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ اپنے میں آپ میں بات ہے۔ ایک کام سے، ایک لفظ سے 10 چیزیں، 5 6 10 چیزیں آپ اس کا سوال کا جواب لے سکتے ہیں۔ ڈیورنگ دا ڈے آپ ٹیکسی چلاتے ہیں، دیٹس آلسو جو آپ کی روزگاری ہے، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے، what is that like؟ ٹیکسی از مائی پیشن۔ جو بھی پاکستانی یہاں آتا ہے، اینی ون دے آر فرام پاکستان، دے آر ویل ایجوکیٹڈ پرسن، بٹ وٹ ایور وی آر ڈوئنگ دے فالو اس۔ ہماری کمیونٹی میں یہ بڑی بات ہے کہ جو دوسرا کر رہا ہے اس کو فالو کرتے، اپنی مرضی کا کام نہیں کرتے۔ تو ٹیکسی بزنس از ناٹ بیڈ۔ اینڈ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا شو، وائٹ ہاؤس کے سامنے جشن آزادی اسپیشل شو، ہاؤ فٹنگ۔ وائس آف امریکہ اردو سروس امریکہ اور امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اب ہمارے جانے کا وقت آ چکا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے۔ ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کریے گا اینڈ کنٹینیو ٹو اسٹے ان ٹچ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی، سائننگ آف فار کہانی پاکستانی۔ خدا حافظ۔